بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ آج تھوڑا سا تکلیف کا راز اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھو، انسانی نفس تکلیف سے بہت خائف ہے، کبھی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اس سے بھاگتا ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں تکلیف ہو، ہم بیمار ہوں۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے نا۔ دیکھو، بازار میں کسی رش والی سڑک پر جب آپ چلتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آدمی سڑک پر کس قدر تناؤ سے چلتا ہے۔ نوٹ کیا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ذرا کسی کے پاؤں پر کسی دوسرے کا پاؤں آ جائے، کسی کی موٹر سائیکل کسی کے گھٹنوں سے ٹکرا جائے، آپ کو پل بھر میں دونوں فریقین کے چہرے کا رنگ بدلتا دکھائی دے گا۔ میں نے تو نوٹ کیا، آپ لوگ کبھی نوٹ کریں۔ اگر انسان کو حادثے کے نتیجے میں تکلیف کہ آپ پہنچنے کا ڈر نہ ہوتا تو راستے بننا ناممکن تھا۔ یعنی پھر کون راستے بناتا؟ اگر انسان کو پتہ ہوتا کہ میں ہر جگہ چل سکتا ہوں تو نہ راستے بنتے، نہ کوئی اسپتال ہوتا، نہ ڈاکٹر ہوتے۔ یہ سب سہولتیں ہم نے کس لیے بنائی ہیں؟ کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تکلیف ہے جس کے آ جانے کے ڈر سے ہم خود کو حادثات سے بری اس دنیا میں سنبھالے پھرتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے نا؟ صرف تکلیف کے ڈر سے کہ ہم تکلیف نہیں برداشت کر سکتے۔ اچھا، پھر تنہائی میں آپ اپنا جائزہ لیں کہ کسی تکلیف کے آ جانے پر آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ دیکھو، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا سر میں درد ہو، وہ کہتے ہیں ہائے مجھے کہیں برین ہیمریج تو نہیں ہے، ہائے میں کہیں مائیگرین کا شکار تو نہیں ہوں۔ گولیوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، مطلب وہ چھوٹی سی بات کو یعنی سر پہ سوار کر دیتے ہیں۔ اپنی جو تکلیف ہے، معمولی سی تکلیف کو کسی بڑی بیماری کا آغاز سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر ہمیشہ بے چین بھی رہتے ہیں، اور تکلیف تو دیکھو ہوتی ہے، لیکن وہ پھر ان کی تکلیف ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ ذہن کی عادت ہے کہ وہ ہر واقعے کو بڑے کر کے دکھاتا ہے، جس سے جسم میں غیر ضروری ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کل تو یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان کے اعصاب بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں نا، یہ ٹینشن دیکھیں، یہ مہنگائی دیکھیں، یہ ملک کے حالات دیکھیں، اعصابوں نے تو کمزور ہونا ہی ہے۔ اس سے کسی بھی اچانک پیش آ جانے والی تکلیف دہ صورتحال یا حادثے میں انسان کا فوری رد عمل جو ہے وہ بے پناہ ہیجان کی صورت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے۔ بس حالات انسان کو ایسا کر دیتے ہیں، اور اسی ہیجان کے نتیجے میں پھر انسان کیا کرتے ہیں؟ درست فیصلہ کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتا ہے۔ اب دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے دوں۔ سڑک پر اگر کسی کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، خدا نخواستہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جسم سے جو خون بہہ رہا ہوتا ہے اسی کو دیکھ کے زخمی، مطلب وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹینس کر لیتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے میں مر جاؤں گا، بچ گیا تو کئی مہینے کام پر نہ جا سکوں گا، میرے مالی حالات خراب ہو جائیں گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، ہائے میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ یعنی انسان کو ایک ٹانگ کے ٹوٹنے کی تکلیف کافی نہیں کہ اس پر نفسیاتی اذیت اور خوف کا بے پناہ دباؤ بھی ہے، اسے وہ بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ دیکھو، وہ انسان نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، وہ زندہ بچ پائے گا یا نہیں۔ اگر زندگی باقی ہے تو پریشانی کس بات کی ہے، اور اگر وقت ختم ہو گیا تو گھبرانے کا کیا فائدہ ہے؟ سبھی کا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بچ گیا تو وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب اس کا درد ہی بہت ہے، اسے صبر سے برداشت کرے، نہ کہ وہ اپنے اوپر ایک اور ہیجان طاری کر لے، کیونکہ جب اسے صبر سے زیادہ برداشت نہیں کرے گا اس درد کو، تو پھر وہ ہیجان ہی پیدا ہوگا، اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا، اندیکھا خوف۔ اگر انسان کا جو ہوگا دیکھا جائے گا تو مشکل بہت آسان ہو جاتی ہے، پھر اس درد کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔
درد کا سامنا اگر ہم وقار کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کریں، ہمارے جسم میں تکلیف برداشت کرنے کی دیکھو بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دفاعی نظام جو ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے نا کہ ہم یہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف تو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا حوصلہ ہو تو ہم بڑی سے بڑی تکلیف جھیل جاتے ہیں، کیونکہ جسم خود کو ٹھیک کرنے کی زبردست صلاحیت سے قدرتی طور پر مالا مال ہوتا ہے۔ اپنے جسم کو تو آزماؤ نہ، اسے آزمانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ درد و تکلیف کو کہاں تک برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک؟ اچھا دیکھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ علاج ضروری نہیں ہے یا اس سے لاپرواہی کریں، یا اس سے لاپرواہی ہرگز دانش مندی نہیں ہے، نہ ہی ایسا مشورہ ہمیں کوئی دیتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ تکلیف درد کی ابتدائی علامات کو برداشت کرنے کا ہنر آنا چاہیے ہمیں۔ یہ بہت بڑا فن ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر یہ تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جائیں۔ تکلیف کو اور انسان کا ایک اور رشتہ بھی ہے۔ تکلیف کے بغیر کوئی انسان کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی دیتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو تکلیف سے، دباؤ سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھو بچے کی پیدائش کتنا مشکل کام ہے نا، لیکن بطن مادر میں تو اتنی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ماں کو تکلیف سے گزارا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ انتہائی تکلیف کے باوجود ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اور اس کو جنم دینے کے لیے تیار بھی رہتی ہے، مطلب اپنی مرضی سے تیار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے وہ دوسرے کے بچے کے لیے پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا نا، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کی طرح محبت ہم اور کسی سے نہیں کر سکتے۔ تو بس اس محبت و ممتا کے پس پردہ کیا ہے؟ شدید تکلیف و دباؤ ہے۔ اب میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ نفس تو بخیل اور تنگی میں مبتلا ہوتا ہے۔ نفس میں بخل بہت ہوتا ہے، آپ لوگ غور کریں تو، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت پیدا ہو۔ ہر تکلیف کے پس پردہ رب کائنات جو ہے اس کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تکلیف اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اپنی تکلیف کو برداشت کرنا سیکھیں، اس پہ واویلا نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے وہ تکلیف آپ کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے گی، آپ کو معمولی لگے گی۔